بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے کوئی بھی بندہ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کے جادو کے کوئی اثرات ہیں یا تو اسے کوئی جنات کا مسئلہ ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اسے کوئی بیماری ہے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ جادو کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اور یہ طریقہ ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے کوئی وظیفہ اتنے دن کرنا ہے تو یہ تشخیص ہوگی، نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات خوب یاد رکھیں کہ جادو جتنا پرانا ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی پختہ ہوتا جائے گا، جس کا علاج کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا۔ تو جیسے بخار کی کچھ علامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمیں بخار ہے، اسی طریقے سے جادو کی بھی کچھ ایسی علامات ہیں جب وہ ظاہر ہونے لگتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جس کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے اس کو ڈراونے خواب کافی زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ حسب معمول خواب کے اندر زیادہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیند میں دشواری اور سر درد، ٹینشن رہتی ہے۔ اس کو وہ سارا دن اپنے خواب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اور جو دوسری نشانی ہے جادو کی سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ جس شخص پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں اس کے شولڈر کے اوپر کافی زیادہ سارا وزن محسوس ہوتا ہے۔ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میں ابھی آہستہ آہستہ زمین میں دھستا جاؤں گا۔ تو جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں ایسے درد ہو رہی ہوتی ہے جیسے اس کو کسی نے خوب مارا یا پیٹا۔ تو یہ دو نشانیاں جو ہیں وہ 100 میں سے 90% یا آپ 99% لگا لیں کہ جس پر جادو کے اثرات ہو، یہ سیم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جادو کی قسمیں کچھ، وہ کس مقصد کے لیے کروایا جاتا ہے، جو قسمیں ہیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو جو تیسری ایک علامت ہے نا سب سے زیادہ، وہ سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے جس میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب اس کے اوپر جادو کے اثرات لگ رہے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی جگہ پہ درد ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو معدے میں درد ہو رہا ہے اور آپ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں لیکن معدے آپ کا بالکل ٹھیک ہے، معدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، مگر کیا ہوتا ہے وہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بیماری آپ کے جسم میں محسوس تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ ٹیسٹ میں آتی نہیں، کیونکہ وہ بیماری اصل میں تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو جادو کے ذریعے سے آپ کو اس فی الوقت ڈیمیج کیا جا رہا ہے جنات کے ذریعے۔ تو میں جو آپ کو طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے ساتھ 100 میں سے 90% تو یقین ہے کہ ہر انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا نہیں۔ اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا جب آپ کسی 2 نمبر عامل کے پاس جاؤ گے، اگر وہ آپ کو ڈرا دیتا ہے جی آپ کے اوپر تو جادو آئی ہے، مسئلہ خانا، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے گھر آنا ہے، آپ نے اپنی تشخیص خود کر کے چیک کرنی ہے۔ اگر تشخیص میں جادو آئے تو 100% آپ کے اوپر جادو ہے، اگر نہیں آتا تو پھر آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں ہے، وہ محض اپنے پیسے بنانے کے لیے آپ کو اس طرح سے ڈرا رہا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی سی بھی اپنی ایک قمیض لے لینی ہے یا شرٹ لے لینی ہے۔ قمیض یا شرٹ لے کے آپ نے اس کو بچھا دینا ہے زمین کے اوپر یا کسی بھی ٹیبل کے اوپر، اور آپ نے کرنا کیا ہے، اس نیت سے آپ نے اس کے اوپر یہ دم پڑھنا ہے کہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں اپنی تشخیص کر رہا ہوں، اور اے اللہ جو بیماری ہے میرے اندر، اگر جادو ہے تو مجھے اس کے ذریعے ظاہر کر دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ آپ نے اس نیت سے اس قمیض کا ناپ لے لینا ہے انچ ٹیپ کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو پوری تسلی ہو۔ آپ نے اس کا ناپ لینا ہے، ناپ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ آیت الکرسی۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھ کے پھونک لگانی ہے قمیض کے اوپر۔ پھر آپ نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی۔ اسی طرح سے پھر آپ نے قمیض کے اوپر پھونک لگانی اور تیسری مرتبہ پھر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، اور یہ کرنے کے بعد آپ نے جو ناپ لیا ہوگا وہ ناپ آپ دوبارہ لیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پہلے ناپ لیا تھا 23 انچ، لیکن آپ جب دوبارہ آپ ناپ لیتے ہیں تو وہ کیا ناپ آتا ہے، 23 انچ 2 سطر، مطلب کہ وہ قمیض 2 سطر بڑی شو ہو رہی ہے آپ کو۔
اور یا آپ کو وہ 2 سطر چھوٹی شو ہوتی ہے. اس کا مطلب اگر وہ بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر 110% جادو کے اثرات یا جنات کے اثرات ہیں. تو آپ کو اپنا صحیح طریقے سے صحیح روپیہ سے علاج کرانا چاہیے. انشاءاللہ میں آگے بہت جلد بتاؤں گا کہ جادو کے علاج کیسے کیا جاتا ہے اور اس سے حفاظت میں کیسے رہا جاتا ہے. تو یہ ایک آسان سا طریقہ تھا تشخیص کا. انشاءاللہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے اپنے لیے خود تشخیص کیسے کرنی ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں. اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب میں ایسی کوئی ویڈیو بناؤں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو آئے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ.